السلام علیکم، میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ ورک۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بار پھر سپیچ کی اور اپنی سپیچ کے دوران انہوں نے ایک جملہ کہا جو بڑا قیمتی تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ شوگر ملز ایسوسی ایشن مختص کیا کرتی تھی، یعنی کہ پاکستان میں جو ادارے کام کر رہے ہیں قیمتیں مختص کرنے کے حوالے سے اشیاء خرد و نوش کی، ان کو کرنے کے بجائے جو کام ان کے کرنے کا تھا وہ کام شوگر ملز ایسوسی ایشن کر رہی تھی۔ اور اگر ہم تھوڑا غور کریں تو پاکستان میں مافیاز اتنے زیادہ طاقتور ہیں اور ہمارے ادارے اتنے زیادہ کمزور رہے ہیں پچھلے ادوار کے اندر کہ یہاں پر نہ صرف شوگر ملز مافیا اپنی منمانی کرتا تھا بلکہ آج تک یہاں پر پیٹرول مافیا بھی اپنی منمانی کرتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو جائیں تو پیٹرول پورے ملک میں نہیں ملتا، اور قیمت تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو کبھی پیٹرول کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آٹے کے ڈیلرز ہیں ان کی بھی اپنی مرضی چلتی ہوتی ہے۔ دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں، بہت بڑے بڑے مافیاز ہیں کہ جو ہمارے اداروں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، بلکہ ان اداروں میں اتنی آج تک ہمت ہی نہیں پیدا ہو سکی تھی، یا اداروں کے جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ ایسا آج تک ہو ہی نہیں سکا تھا کہ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، ان مافیاز کو کنٹرول کیا جا سکتا۔ اب پچھلے ہی دنوں جو طیارہ گرا تھا کراچی کے اندر، تو اس کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں، جب تحقیقات ہوئی، رپورٹ سامنے آئی، تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ پاکستان میں 4 ایسے پائلٹ بھی ہیں ہمارے کہ جو جعلی ڈگریوں کے اوپر اور جو رشوت دے کر بھرتی ہوئے ہیں اور وہ جہاز چلا رہے ہیں، اور 400 لوگوں کی زندگی رسک کے اوپر ہوتی ہے جب وہ جہاز چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح حادثات ہوتے ہیں۔ تو حادثات کے بعد جو رپورٹ آتی ہے، جیسے اس پائلٹ کی ذمہ داری ڈال دی گئی، اس پائلٹ کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی گئی حادثے کی، اسی طرح باقی جب ان میں سے جو ان پڑھ ہیں یا جو رشوت دے کر آئے ہوئے ہیں، جب وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو خود تو مریں گے ہی، ساتھ 400 اور بے گناہ لوگوں کو بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کا جو نظام ہے بیسیکلی اس طرح کی رشوت خوروں کے ہاتھوں اور اس طرح کے مافیاز کے ہاتھوں کے جو پیٹرول کی قیمتیں خود مختص کرتے ہیں، چینی کی قیمتیں خود مختص کرتے ہیں، آٹے کی قیمتیں خود مختص کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک حکمران جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے، اور میں بھی اسی طرح اپنی قوم سے پیار کرتا ہوں، ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، ان کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا، ان کو مسائل میں جکڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی تو یہ بنتی ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کو سب سے زیادہ مضبوط کیا جائے، ان کو اتنی طاقت دی جائے، اتنی پاور دی جائے کہ اس طرح کے مافیاز جو ہمیں بھوکا رہنے پر مجبور کرتے ہیں، جو اس عوام کے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے، اپنی بچت بڑھانے کے لیے، اپنے دولت کے خزانوں کو مزید بھرنے کے لیے، تو سب سے پہلے ان پر کنٹرول کیا جائے، اور جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا تھا ان سے پیسہ واپس لیا جائے۔ ایک اور اچھی بات بھی انہوں نے خوشخبری بتائی کہ 5000 ارب روپے کے ہم قرضے اب تک واپس کر چکے ہیں اتنے مشکل حالات کے اندر کہ جب معیشت ایک بار پوری مکمل طور پر بیٹھ گئی کورونا وائرس کے باعث۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آئے کہ جن کی وجہ سے ہماری معیشت کو دھچکے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا بڑا قرضہ واپس کر دینا یقیناً اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے۔ اور ہماری دعا اور کوشش بھی یہی ہے کہ پاکستان کو اللہ اسی طرح دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اگر عمران خان اور ان کی حکومت پاکستان اور عوام کے حق کے لیے کچھ بہتر کرے تو اللہ ان کو کامیابی دے، اور اگر یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، پاکستان کے پیسے کھا رہے ہیں یا پاکستان کا پیسہ دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں جیسے پرانی حکومتیں کرتی تھی، تو اللہ ان کو جلد از جلد ان کے انجام تک پہنچائے۔ انہوں نے ایک اور بات کی کہ میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ ذاتی طور پر کسی کی مخالفت نہیں کرتا ہوں، جو پاکستان کا مخالف ہے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، جو پاکستان کے حق میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، تو چاہے وہ زرداری ہو چاہے وہ نواز شریف ہو، ان سے پیسہ واپس لیں، تب بھی عوام آپ کی اس بات کے اوپر ٹرسٹ کرے گی۔ دوسرے ملکوں سے قرضہ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن دوسرے ملکوں سے قرضہ مانگتے ہوئے اس وقت شرم آنی چاہیے جب ہم شاہانہ طور طریقوں پر، جب ہم 80 بندہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، پورا جہاز بھر کر جاتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں بھائی انگلینڈ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، کسی بھی ملک جا رہے ہیں امداد لینے، اور وہاں پر امداد مانگنے کے لیے ہمارے ساتھ پورا ٹبر موجود ہوتا تھا۔ ماضی کے اندر پورے 20 25 30 لوگ ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے کہ جی ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم دوسرے ملک میں بھیک مانگنے جا رہے ہیں، قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ تو واقعی شرم تو اس مقام پر آنی چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی پہلے نہیں آیا کرتی تھی کسی وزیر کو یا کسی حکومتی عہدیدار کو یا پہلے والے وزیر اعظم کو۔ لیکن اگر آپ کو اس قسم کی شرم آتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ جو قرضے لے رہے ہیں ان کو اس طرح خرچ کیا جائے کہ جو ہماری عوام کے مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں، ہماری عوام کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکیں، ورنہ اس طرح کی تقریروں سے اور اس طرح کی جو دل کی بھڑاس ہے وہ نکالنے سے کبھی بھی عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس طرح کے مافیاز سے جان چھڑوائے بغیر کبھی بھی عوام کو سکھ کا سانس نہیں آئے گا، اور جب تک ہمارے ملک کو اس طرح کے مافیاز، شوگر مافیا ہو گیا یا آٹا مافیا ہو گیا، چینی مافیا ہو گیا، یا جتنے بھی مافیاز ہیں، ان سے جب تک جان نہیں چھڑوائی جائے گی اس وقت تک قوم آپ کی حکومت پر یا آپ کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گی، اور قوم آپ کی ان تقریروں سے پہلے شاید مطمئن ہو گئی ہو لیکن اب کسی صورت مطمئن نہیں ہوگی۔ تو ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ان تقریروں سے نکل کر ان جیسے تمام مافیاز کو نہ صرف لگام دی جائے بلکہ پاکستان کو جن لوگوں نے لوٹا ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ پاکستان کی عوام کم از کم
کم یہ سوچ سکے کہ ہمارے حقوق کے لیے ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں لوٹا تھا، اس ملک کے وسائل کو لوٹا تھا، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں اسی طرح جس طرح ایک عام شہری کو ایک چھوٹا جرم کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دعا ہے ایک بار پھر کہ پاکستان ہمارے ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ملک کا نقصان کرنے والے، اس ملک کو نقصان دینے والے، اس ملک کو لوٹنے والوں کو سخت سے سخت سزا دے اور سخت سے اذیت ناک انجام دے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔